طور پر شریعت نے منع کیا ہے. فرمایا لا یسم احدکم علی صوم اخیہ، کوئی سودا کر رہا ہو نا، کوئی سودا کر رہا ہے خرید و فروخت کا، اس کے سودے کو خراب مت کرو. ابھی قربانی میں دیکھ رہا ہوں نا، گائے کے سودے بازی چل رہی ہوتی ہے، آپ نے جا کے بیچ میں ٹانگ اڑا دی، آپ نے، ان کا طے ہو چکا ہے، آپ نے جا کے ٹانگ اڑا دی. تو جب سودے پہ سودا جائز نہیں ہے اور پیغام پہ پیغام جائز نہیں ہے، منگنی کا تو مطلب ہوتا ہے بات پکی ہو گئی ہے، اس پہ بیچ میں ٹانگ اڑانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. ہاں اگر کوئی ان کو نقصان ہو رہا ہے اس رشتے میں، آپ کو پتا ہے کہ وہ چرسی ہے اور یہ لوگ شادی کر دیں گے، پریشان ہوں گے، پھر آفر دی جا سکتی ہے بھائی اپنی بچی کا بیڑا غرق مت کریں، وہ غلط لوگ ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. نارملی اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. مفتی صاحب مدذلہم السلام علیکم، مجھے معلوم کرنا ہے کہ داڑھی مونڈ کر اگر کوئی فوجی شہید ہو جائے تو کیا داڑھی مونڈنے کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ جبکہ مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ اللہ کے باغی مسلمان جو ان کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں انہوں نے داڑھی منڈوانے کے عمل کو اعلانیہ گناہ قرار دیا ہے. بخاری کی حدیث ہے، اللہ میری امت میں سے ہر شخص کو معاف کر دے گا سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والے کو. داڑھی کاٹنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن فوجی اگر شہید ہوگا تو شہادت کا اجر اس کو بہرحال ملے گا. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ اس کی اتنی بڑی نیکی کو اللہ ضائع کر دے. تو شہادت تو ایسی اتنی بڑی نیکی ہے، وہ گناہوں کو کھا جاتی ہے. باقی یقینی جنتی کسی کو نہیں قرار دیا جا سکتا، شہید کو بھی نہیں کہ بھئی یہ 100% جنت میں گیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے نا. اب اس کی شہادت کا وزن 1000 کلو نکلا اور اس کا گناہ کا وزن 1500 کلو نکلا، پھر ظاہر ہے وہ گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن شہادت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کو بھی کھا جاتی ہے، شہادت جو ہے ختم کر دیتی ہے. تو کیونکہ خود سوچو نا، اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی؟ آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جان دے دی اپنی، تو اللہ پھر وہ جھاڑو پھیر دے گا اس کے گناہوں پر. دنیا میں اس کی مثال ہے، ایک بیٹا ہے آپ کی خدمت کرتا ہے، جان دینے کی باری آئی، کوئی دشمن آ گیا بندوق لے کے، وہ بیٹا بھاگ گیا. دوسرا بیٹا جو آپ کی خدمت نہیں کرتا تھا، آپ کی مان کے نہیں چلتا تھا، وہ آگے کھڑا ہو گیا، بھائی میرے سینے پہ گولی مار، میں باپ کو نہیں مرنے دوں گا. تو باپ اس کے سارے خطاؤں کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بولے گا یار اب بیٹا تو فرما بردار بن، نافرمان بن، یہ تیری مرضی ہے. اگلے پچھلے سب کیا کر دیے؟ معاف. تو اس لیے شہادت ہلکی چیز نہیں ہے، اور اللہ کا نام ہے شکور، قدردان، وہ تھوڑی نیکی کی بہت قدر کرتا ہے. تو جان دینا بھائی بہت مشکل ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، آدمی جان نہیں دیتا کسی کے لیے. یہ جو معشوقوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا، میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، یہ کہنے کی حد تک ہوتے ہیں، دیتا ویتا کوئی بھی نہیں ہے جان. کیوں جان دے گا؟ اس کو پتا ہے جان دی تو پھر تو کنفرم کسی اور کو ملے گی، ہے پھر تو کنفرم کسی اور کو ملے گی. پھر قبر پہ آئے گی دعائیں مغفرت کرنے کے لیے، اور قبر پہ آئے گی بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. پھر وہ شاعر کا شعر ہے کہ ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو، تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں. جلانے کا مطلب زندگی دینا، یعنی میں تمہارے عشق میں مرا ہوں تو تمہیں تو چاہیے تھا مجھے زندگی دو کہ میرا محبوب ہے میرے عشق میں مر گیا. کم بخت میں تمہارے عشق میں مر کے قبر میں گیا، اکیلی آتی تھوڑی سی مجھے زندگی مل جاتی، اس کو لے کے آ رہی ہو ساتھ میں، تو بجائے جلانے کے اور جلا رہی ہو. تو شاعر نے کہا کہ قبر پہ بھی اپنے ہسبینڈ کو لے کے آ رہی ہے، تو تم ساتھ غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو، تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. تو اس لیے جان دینا آسان کام نہیں ہے بھائی. تو شہید کو اللہ بہت بڑا اجر دیتا ہے، بہت. میں نے شہیدوں کے جسم بھی سلامت دیکھے ہیں، شہیدوں کے خونوں سے بھی خوشبو سونگھی ہے. یہ کرامت میں نے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھی.
یہ کرامت کسی اور گنہگار شہیدوں کے خون سے بھی خوشبو سونگھی ہے جو بہت کوئی نیک نہیں تھے. شہید کا الگ ہی مقام ہے بھائی. میرے والدین کہتے ہیں کہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا رہنے دو. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا. سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ خود فیصلہ کرے. صدقہ کروں گا کچھ پیسے, یا روزہ رکھوں گا, یا اتنے نوافل پڑھوں گا, یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا, یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا. کچھ نہ کچھ سزا دے. شروع میں ہلکی سزا دے, بہت زیادہ سزا نہ دے. تو آہستہ آہستہ آہستہ, اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے, 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے, تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, الا علی ازواجہم, اللہ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. آگے ہم چلتے ہیں, آج میں نے یہ سورت ختم کرنی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمام راستوں کو خواہش پوری کرنے کے بند کرے اور نکاح کو فوکس کرے, تو جو نکاح کو فوکس کرے گا یہ قابل ملامت نہیں ہے. یہ جملہ لگانے کی بھی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو اللہ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے, کہ بھائی بیوی کے پاس جا سکتے ہو, کافی ہے نا یہ. لیکن اللہ نے آگے کہا کہ اگر زوجہ کے پاس جو جائے گا یا نکاح کرے گا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے. یہ کہنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ اب جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے یہ اللیگل ہے اور یہ لیگل ہے. آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ لیگل کرے گا وہ ملامت کے قابل نہیں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں بات کو. دیکھو, ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا کھا سکتا ہوں, کیا کیا نہیں کھا سکتا, تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی آپ کا چونکہ گلا خراب ہے آپ اچار نہیں کھا سکتے, آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے, آپ یہ نہیں پی سکتے. ڈاکٹر صاحب کیا میں گنے کا رس پی سکتا ہوں؟ ہاں پی سکتا ہوں. ہاں آپ پی سکتے ہو. ڈاکٹر یہ کہے گا نا, بس اتنا کافی ہے. تو اللہ بھی یہ کہہ دیتے بھئی یہ حرام ہے, اور نکاح کر کے جو خواہش پوری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ جو اپنی نکاح کر کے خواہش پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ صوفی مزاج لوگ فنٹر بنیں گے اور شادیاں کرنے والے کو بھی تانے دیں گے شہوت پرستی کے, کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا داری ہے. وہ کہیں گے بھائی حرام سے بھی بچو, حلال میں بھی بقدر ضرورت اکتفا کرو. کیا شادیوں میں لگ گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ابھی ایک شادی ہوئی, پھر دوسری شادی, پھر تیسری شادی, پھر چوتھی. کیا ہو گیا یار یہ آپ؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو نکاح کو فوکس کر رہا ہے اس کو میں نے پرمیشن دی ہے, اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, برابری کرے گا. تو کوئی اگر اس کو تانا دیتا ہے نا ملامت کا کہ ابے یار تو بھی ہے تو تو بھی ٹھرکی, پہلے تو حرام کر رہا تھا ادھر ٹھرک تھا, اب شادیوں پہ سیٹ ہو گیا تو ہے تو ٹھرکی ہے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس کی پرمیشن ہے, لہذا اس کو ٹھرکی کہنے کی کسی کو اجازت. مذاق میں کہہ دے تو الگ بات ہے. میں نے بھی یونیورسٹی میں کسی کو مذاق میں کہہ دیا تھا. یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تو کسی نے 4 شادیوں کی بات کی, ایک دم لڑکے ایک دم جوش میں آ گئے نا. میں نے کہا تم سب ٹھرکی ہو, وہ مذاق تھا. صحیح ہے. تو کیونکہ میرا ویسے کچھ نہیں ہو رسپانس آ رہا, جیسی یہ بات ہوئی ایک دم سب. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے کہا ہے, تبھی فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی بہت پرانی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں, اس نے ایک اور شادی کی اور کسی نے اس کو تانا دیا کہ یار کیا کر رہا ہے یار, تیری خواہش 2 سے پوری نہیں ہوئی ہے کیا, تو یخاف علیہ الکفر, اس پہ خطرہ کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو, کیونکہ اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دے کے کہا ہے کہ یہ قابل ملامت بولو نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ کرنے دو, اپنے خرچے پہ بھیک لے کے کر رہا ہو تو پھر بھیک کی ملامت کرو یار یہ کیا کر رہا ہے. جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور ان میں
اگر بے عدلی کر رہا ہے تو بھی قابل ملامت ہے. اس کو آپ یہ کہو یار حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے, اس پہ بھی اس کو ملامت کی جائے گی. یار شادیاں تو کر رہے آ رہے ہو, حقوق پورے نہیں کر رہے, اس پہ بھی ملامت کی جائے گی. لیکن ہمارے یہاں حقوق بھی پورے کر رہا ہو, برابری بھی کر رہا ہو, شادی بھی اپنے خرچے پہ کر رہا ہو, تو بھی تانے دیتے ہیں. کیا 2 سے دل نہیں بھرا؟ میں نے جب 2 کی تھی نا, جب میری تیسری ہوئی ہے, تو میرے قریبی ریلیٹو ہیں, مجھ سے بڑے بھی ہیں, احترام بھی ہے ان کا میرے دل میں, تو میرا خیال تھا ملیں گے, ویل ڈن ماشاء اللہ. ایسے مجھے دیکھا انہوں نے, کیا ہو گیا 2 سے دل نہیں بھرا تھا کیا؟ ایسے مجھے انہوں نے کہا کہ میں عزیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے شوق لگا, میں بہت شرمندہ ہوا کہ یار میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں. ایسا انہوں نے مجھے طنز کیا نا, کیا پھر کر لی, ایسا طنز کیا, مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ میں کوئی سوسائٹی میں نیک یا شریف آدمی نہیں ہوں. مجھے ایسا محسوس سا ہوا, اتنی مضبوط لہجے میں انہوں نے ڈانٹا مجھے. پھر میں نے سوچا یار اللہ نے کہا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ, اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ تھپکی دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات, ٹھیک کیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حقوق پورے کر رہے ہو تو کیا کیا ہے, ٹھیک کیا ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, لڑکی والوں کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا, اس میں پہلی والیوں کے ساتھ برابر کا سلوک بھی کر رہا ہے, اور تیسری کو گھر بھی الگ لے کے دے رہا ہے, اسی کے ساتھ ٹھونس نہیں رہا پہلی کے ساتھ, کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ خیال نہیں کر رہے ہوتے, ادھر ہی ٹھونس دیتے ہیں. راتوں گزارنے میں بھی برابری کر رہا ہے اور حقوق بھی پورے کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, تمہیں تیسری پہ تانا مل رہا ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چوتھی بھی کر سکتے. تو اللہ نے مجھے خصوصی پرمیشن دی ہے, اس کے بعد پھر میں چوتھی کی طرف آیا. ورنہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تانا دیا تھا نا, میں ایک دم شوق ہو گیا تھا, کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے, اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ 2 سے دماغ نہیں پھر کر لی. تو اب تو خاندان کے بڑے تھے وہ, تو ان کی بات کو میں سیریس بھی لیتا تھا, تو اس لیے میں تو شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر. پھر میں نے سوچا یار میں اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, جب میں شوق میں چلا گیا تو جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہیں, اس کی تو بیزارے کو سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوگا وہ, اس کو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے اس کو. تو اس لیے پھر مجھے ڈھیٹ بننا پڑا. تو یہ قرآن کی آیت کو میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھائی حلال اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور اسی سے اور بھی آگے چلو, یہ ہر حلال کے بارے میں, اگر کوئی اپنے خرچے پہ نلی نہاری کھا رہا ہے, اس میں مغز ڈال رہا ہے اور اس میں نیمبو نچوڑ کے مزے کا بنا رہا ہے, حرام ہے حلال ہے, حلال ہے, اس کو بھی تانا دینا نہیں بنتا. حلال ہے بھائی, چوری کے پیسوں سے تھوڑی کھا رہا ہے. اگر کوئی اپنے پیسوں سے لگژری گھر بنائے, ایئر کنڈیشن لگائے, لان بنائے, اس میں اللہ نے اس کو پیسہ دیا, سوئمنگ پول بھی بنا لے, چاہے یہ کام مفتی کرے, مولوی کرے, عامی آدمی کرے, قابل ملامت نہیں. ہاں جب چندے کے پیسوں سے کر رہا ہوں, حرام کر رہا ہوں, وہ تو پھر تو کوئی بھی کرے ناجائز ہے. اگر کسی کا اپنا بزنس ہے میرے بھائی, اللہ نے اس کو دولت دی ہے, وہ کرے. کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے یہ بزنس کلاس میں مولانا لوگ سفر کیوں کرتے ہیں. بھائی اگر اپنے پیسوں سے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو اللہ نے پیسہ دیا خرچ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے نہیں دیا, تو قابل ملامت نہیں ہے. یا کسی نے اس کو انوائٹ کیا اور اس نے مہمان کے اکرام میں بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا, تو بھی قابل ملامت نہیں ہے. یہ لوگ ملامتیں کر رہے ہوتے ہیں جیلس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ نے, ہاں یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں, ہمارے نبی کی زندگی تو اتنی سادہ تھی, آپ تو گدھے پہ سواری فرمایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر اتنا سادہ تھا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ہمارے نبی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی رغبت تھی نہیں. تو جس کی طبیعت ہی ایسی ہو تو وہ نہ کرے, لیکن نارمل لوگوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی. ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, حضرت عثمان بھی تو اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی تھے. آپ کی تو بڑی زبردست لائف تھی, بے تحاشا دولت تھی حضرت عثمان کے پاس. 400 اونٹ حضرت عثمان کے ایک ٹائم پہ مدینہ میں تجارتی مال لے کے آتے تھے. مدینہ کی زمین ہلتی تھی, پتہ چلتا تھا کسی تاجر کا مال آ رہا ہے.
اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا حضرت عثمان کو. تو ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں پیسے والوں کی بھی اور پیسے نہ والوں کی بھی. تو غربت میں آپ غربت پہ راضی رہیں. دولت، میرے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے، تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول، اور اتنا اللہ کا خوف تھا. جو پرانے لوگ ہیں جانتے کتنے بڑے پرہیزگار تھے، اور دنیا کی محبت زیرو تھی، لیکن لائف لگژری تھی بھائی ان کی. لائف کیا تھی؟ پگڑی اتنی مہنگی پہنتے تھے، کرتا ایسا سفید چمکتا ہوا، بہت مہنگا کرتا تھا. گھڑی 1985 میں 60,000 کی گھڑی لی تھی انہوں نے. اس وقت 60,000، آج سوچ لو کتنے لاکھ کی پلاٹینم کی گھڑی تھی، بہترین. وہ ان کی لگژری. گاڑی ایسی تھی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. سوچ لو کیا گاڑی ہوگی. ہم جب گاڑی میں بیٹھتے تھے کبھی کبھار ہمارا دل ہی نہیں کرتا تھا، ہم کیونکہ رکشے سے آتے تھے مدرسے، اور ان کی کبھی گاڑی میں بیٹھے تو اترنے کا دل نہیں کرتا تھا. تو لیکن دنیا کی محبت الگ چیز ہے. دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرنا الگ چیز ہے میرے کو. خوراک بھی ان کی خاندانی تھی. خوراک میں سیب، بادام، انڈے، یہ ان کی خوراک تھی. اب اگر کوئی اور ان کے بارے میں مجھے یہ بتاتا تو میں سوچتا شاید وہ بزرگ نہیں تھے، دنیا پرست تھے. لیکن ہم نے تو بھائی ان کی صحبت میں کئی سال گزارے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر وہ بھی بزرگ نہیں تھے نا، اللہ والے نہیں تھے، پھر تو اللہ والے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے. کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یار ان کے دل میں دنیا کی محبت، سخاوت اتنی تھی، اتنی اپنے اوپر بھی لگا رہے ہیں اور غریبوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں. حضرت کے پاس جو پیسہ آتا تھا نا زمینوں سے، ایسے نوٹوں کی گڈیاں میز پہ رکھی ہوتی تھی. اپنے گھر کا خرچہ نکالا، اس میں یہی انڈے، پراٹھے اور یہ سب چیزیں. پراٹھے نہیں کھاتے تھے، یہ خوراک بھی بڑی انہوں نے خاندانی رکھی ہوئی تھی، گوشت کے اور یہ سب چیزوں کا خرچہ نکالا. باقی سارا فی سبیل اللہ صدقہ. اب دیکھنے والا ان کا صدقہ تو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا. نئے لوگ آتے نا بدگمان ہو جاتے، یار یہ کیسے بزرگ ہیں، اتنی مہنگی گھڑی ہے، اتنے مہنگے جوتے ہیں ان کے، گاڑی ایسی شاہانہ، اور ایک فلور اوپر جانے کے لیے بھی لفٹ لگائی ہوئی ہے. کیونکہ جب ایج زیادہ ہو گئی تھی تو اوپر جانا مشکل ہو گیا تو لفٹ لگوا لی تھی. اور جب کمرے میں جاتے تو بے ہوش ہو جاتے. ان کا کمرہ دیکھ کے، ایسا خوبصورت کمرہ، دل ہی نہیں کرتا تھا نکل. ہم جاتے تھے صفائی کے لیے تو ہم کہتے تھے کہاں سے صفائی شروع کرے بھائی. یعنی ہمارے گھروں سے وہ اتنے زیادہ صاف ہوتے تھے، ہمارے گھر صاف ہو کے اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے جتنے ان کے میلے ہو کے ہوتے تھے اچھے. تو ایسا ان کے گھر میں صفائی کا ماحول. حضرت کہتے تھے میرا جو مصلی ہے وہ میلا ہونے سے پہلے دھلتا ہے، میرے کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھلتے ہیں. ہمارے گھر میں دھلائی گھر کے گندا ہونے سے پہلے، گھر کے بستر کی چادریں میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہیں. ہم کہتے تھے بھائی یہ کیا ہے، اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آئی. فرماتے تھے اگر میلا ہونے کے بعد دھلیں تو میل تو دیکھ لیا نا گھر میں. آپ لوگ سے بہت دیکھو، یہ اوپر کی باتیں یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہمیں بھی نہیں آتی تھی سمجھ میں. حضرت کہتے تھے کپڑے اگر میلے ہو گئے تو میل تو دیکھ لیا نا. صفائی اس کو تھوڑی کہتے ہیں میل نظر آ رہا ہے، صفائی کہتے ہیں میل نظر آنے سے پہلے صاف ہو رہا ہے. تو حضرت کے گھر کی چادریں دھلتی تھیں. ایک ٹائم تھا کہ اتنے وقت کے بعد اب میلی ہونے کا خطرہ شروع ہو گیا ہے، لہذا اتنے ٹائم کے بعد چادریں دھلیں گی. حضرت کا جو مصلی تھا جہاں نماز پڑھتے تھے، ایسے نماز ایسے بالکل جیسے کوئی کھمبا کھڑا ہوا ہو نا، ایسے قد بھی ماشاءاللہ اونچا تھا. پنجابی تھے نا تو بڑے چودھری ٹائپ کے، ان کا حضرت کا مزاج بھی ایسے ہی تھا. تو وہ کپڑے میلے ہونے سے پہلے دھل رہے ہیں. ایسی صفائی اور خوشبوئیں، او بھائی ان کی خوراکیں. تو اگر کوئی مجھے ان کے بارے میں بتاتا اور میں نے ان کے صحبت میں خود ٹائم نہ گزارا ہوتا، میں کیا کہتا؟ فوراً فتویٰ لگا دیتا یہ دنیا پرست ہیں، معاذ اللہ عیاشی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے ان کا اللہ سے تعلق دیکھا ہے، اسی کے بعد ہمیں اندازہ ہوا بھائی دنیا رکھ کے بھی اللہ والا بنا جا سکتا ہے، کو دیکھ کے اندازہ ہوا. اور انہوں نے ایک مثال قائم کی. تو اس لیے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ نبی جیسی ہی زندگی ہو تو پھر تو میرے بھائی جو ہماری زندگی ہے، پھر تو غریب کی زندگی بھی بڑی لگژری ہے. پھر تو ایک کمرے کا چھوٹا سا کچا مٹی کا گھر بناؤ. پھر تو جن علماء کے پکے گھر ہیں نا، چاہے کرائے پہ ہوں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں.
پھر تو اکانومی کلاس میں سفر بھی غلط ہے، پھر تو پیدل جاؤ گدھے پہ بیٹھ کے، اور جو کی روٹی کھاؤ وہ بھی ایک ٹائم، اور گھر آپ کا اتنا چھوٹا ہو کہ آپ اگر نماز میں سجدہ کریں تو آپ کی زوجہ کو پاؤں سمیٹنے پڑے، اتنا چھوٹا گھر ہو، اور اس میں ایئر کنڈیشن کیا پنکھا بھی نہ ہو. ہمارے نبی کے گھر میں پنکھا بھی بولو نہیں تھا، اور ایک ہی پیالہ تھا، اسی میں کھانا، اسی میں پانی، اسی میں دودھ. تو اتنی سادگی آج کون افورڈ کر سکتا ہے؟ تو تم اپنے مولاناؤں کو مشورے وہ دیا کرو جو خود افورڈ کر سکو. ایک واقعہ سنا کے بات کو سمیٹتا ہوں. ایک دفعہ ہارون رشید کے دور میں ہارون رشید گھوڑے پہ جا رہا تھا، بڑی زبردست شاہی سواری. تو ایک شخص آیا، اس نے ہارون رشید کے گھوڑے کی لگام پکڑی، یا لوگوں کو گارڈ وارڈ کو اس کو بولا مجھے ہارون رشید سے ایک سوال پوچھنے دو خالی. گارڈوں نے اجازت دے دی. وہ آیا ہارون رشید سے کہنے لگا بتا تو زیادہ بہتر ہے یا عمر بن خطاب بہتر تھے؟ ہارون رشید نے کہا یار عمر بن خطاب تو وہ عمر بن خطاب تھے بھائی، وہ زیادہ بہتر تھے. تو اس شخص نے کہا عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے تھے، وہ گدھے کی سواری کرتے تھے، گھر میں روٹی نہیں تھی، کوئی یہ پورا پروٹوکول نہیں تھا، اور تو ان سے 1000 گنا کمتر ہے. اپنی سواری، اپنا لباس دیکھ اور اپنی لگژری لائف دیکھ، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ ہارون رشید نے بڑا خاندانی جواب دیا. ہمارے استاذ یہ جواب اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے. پہلے میں ہارون رشید کے اپنے الفاظ بتا دوں پھر ہمارے استاذ کے الفاظ بتاؤں. ہارون رشید نے کہا کہ حضرت عمر کی حکومت تھی ابو ہریرہ پر رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی پہ. اگر حضرت عمر کے کپڑوں پہ 10 پیوند ہیں تو ابو ہریرہ کے کپڑوں پہ 15 پیوند ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور کہا میری حکومت تم جیسے بےغیرتوں پر. ہمارے استاذ اس میں بےغیرت کا لفظ بڑھاتے تھے، ایک استاذ الو کا پٹھا پڑھاتے تھے، ایک بےغیرت. اور کہا میری حکومت تم جیسے الو کے پٹھوں پہ. تم خود تو اتنے 1000 گز کے گھر بنا کے رہتے ہو بھائی، اور کوئی ایک پیوند کا نہیں، اور بادشاہ کے بارے میں چاہتے ہو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے گدھے پہ گھومے ہو. تو کہا اس جیسی رعایا ہوگی تو ہم بھی انہی جیسے بن جائیں گے. تو وہ چپ ہو کے چلا گیا پتلی گلی سے. تو اس لیے میرے بھائی یہ مولوی جو بنتے ہیں نا، یہ اسی سوسائٹی سے بن کے سوسائٹی مارکیٹ میں آتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں یا صحابہ آج مولوی بن رہے ہیں. تو آج جو مولانا بن رہے ہیں وہ اسی سوسائٹی سے نکل کے آتے ہیں. تو جیسی پبلک ہوگی مولانا بھی اسی ٹائپ کے ہوں گے. تم خود کباب پراٹھے کھاؤ اور جاوید نہاریوں میں انگلیاں ڈبو ڈبو کے کھاؤ، اس میں نیمبو بھی نچوڑو، اور مولوی کو بولو کہ یہ دال کھائے گا. میں تو یہ برداشت نہیں کروں گا بھائی کسی قیمت پہ. ہم تو کسی قیمت پہ، ہم جب مولوی ہیں بھائی ہم بھی ڈبو اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں نا، تو ہم بھی نیمبو بھی نچوڑیں گے، اس میں نلی بھی ڈالیں گے. میں جب نہاری تیار کرواتا ہوں تو آپ دوستوں سے پوچھ لو، میں بولتا نلی الگ سے ڈال اس میں، اور مغز الگ سے ڈال، اور گریوی شروع میں ہی لے آ، گریوی شروع میں ہی لے. تو اس لیے بھائی یہ مولانا بھی اسی سوسائٹی کی پیداوار ہیں. ان کو بیچاروں کو اتنے مصیبت کا مکلف کیوں بنا رہے ہو؟ ان کو بھی جینے کا حق دو. حرام نہ ہو بھائی. یہ نہیں کہ اب وہ سیٹنگیں بھی شروع ہو رہی ہیں اور چندے کا پیسہ کوئی کھانا شروع کر دے. نا اس میں تو مولوی ڈبل مجرم ہوگا. ایک عام آدمی چوری کرتا ہے، ایک درجے کا مجرم. کوئی مولوی اگر چندے کے پیسے سے گھر بنا رہا ہے اور اپنا ذاتی گھر، یا وہ کرپشن کر رہا ہے، اس کی سزا اس کو پکڑو ضرور، اس کو نہیں چھوڑو. اس کو تو میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں چھوڑو. یہ نہ دیکھو یہ مولوی کیا کھا رہا ہے کیا پہن رہا ہے، یا بھائی اس کی پرسنل لائف ہے، کھانے دو اس کے بچوں کو بھی، خود بھی اچھا کھانے دو، اچھا پہننے دو. لیکن میرے بھائی اگر مسجد میں کوئی مولانا یا مدرسے میں کوئی کرپشن کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں یہ گاڑی آپ نے کہاں سے لی، وہ جواب ہی نہیں دے پا رہا اس کا. حضرت آپ کی تو اتنی آمدن ہے نہیں، تو کسی نے ہدیہ دیا ہے آپ کو، تو ذرا بتا دیں کون ہے جو اتنا بڑا دل کر کے پوری گاڑی ہدیہ دے دی، گفٹ دے دی، کون ہے؟ تو یہ انتظامیہ کا فرض بنتا ہے وہ پوچھے. اور اگر وہ اس کو واضح نہ کر سکے تو بھائی اس کا مطلب یہ 2 نمبری ہو رہی ہے.
پھر کیا ہوتا ہے، پھر میں بتاتا رہتا ہوں، پھر آپ اس مولانا سے پوچھتے ہیں یہ چندے کے پیسوں کا، وہ پھر پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں، علماء کا احترام، عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں، ہاں بھی بہت گاڑی، احترام علماء کا۔ پھر جب میرے پاس کیس آتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ علماء سے سوال تو کیا جائے گا بھائی۔ اسلام میں جب نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی ان کا ہاتھ کاٹا جاتا، یار سیدہ فاطمہ کے ہم 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے ان کی خاک کے برابر نہیں ہے، اتنی بڑی بات پیغمبر نے کہہ دی کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی ان کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ اب کیا رہ گیا بھائی؟ تو پیسوں کے لین دین میں، مالی معاملات میں، کیریکٹر میں بھائی یہ معافی کے قابل نہیں ہے، جو اس میں عالم ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو۔ تبھی ہماری مسجد کا سارا مالیاتی شعبہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے، وہ خزانچی کو دیا ہوا ہے، اور وہ بھی یہاں کے پرانے بزرگ ہیں، ان سے حساب لیتا رہتا ہوں میں، لیکن یہ کہ وہ تاکہ کوئی مجھ پہ انگلی نہ اٹھائے۔ اور جو ابھی ہم نے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن بنائی ہے نا، اس کا پیسہ بھی ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں رکھا، میں چاہتا سارا آ رہا ہے میرے اکاؤنٹ میں، اپنے پاس رکھتا میں، بدگمانیاں ہوتی، انگلیاں اٹھتی، بھائی ایک آدمی نہیں ہے، پوری ایک ٹیم بنا دی ہے کہ سب کے صلاح مشورے سے یہ پیسہ خرچ ہوگا، اور ایک آدمی کی انڈیویجول رائے اس میں نہیں چلے گی۔ تو یہ سب چیزیں مسجد کا امام ہو، مدرسے کا ہو، سب کو کرنا پڑے گا، کیونکہ بعض لوگ بڑے اس میں فراڈی ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا امام اور محتمم فراڈی ہوتے ہیں، نہ، فراڈی لوگ بھی مدرسے کے محتمم بن جاتے ہیں، بعض دفعہ فراڈی لوگ بھی مسجد کے امام بن جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر علماء اور احترام یہ ہوا نہیں چلے گی، ان سے بولو بھائی سسٹم میں سب آئیں گے، پورا حساب ہوگا، اور ایک آدمی کے پاس یہ اتنی بڑے مالیاتی نظام ہونا نہیں چاہیے، ایک آدمی کے پاس نہیں ہو، یہ آپ کتنے ہی نیک ہیں پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بدگمانی کے مواقع فراہم کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ کے ساتھ اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی گزرے، آپ نے ان صحابی کو بلا کے کہا یہ میری زوجہ ہے۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تھوڑی آپ پہ شک کروں گا، لیکن نبی نے ان کو شک کا جو شیطان کو جو وسوسے کا موقع تھا وہ بھی کیا کر دیا، دور۔ تو یار پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں کہ بھائی یہ میری زوجہ ہے، یہ نہ مت سمجھ لینا کو کہ نامحرم عورت ہے۔ تو جب پیغمبر اپنے بارے میں وضاحتی بیان دے رہے ہیں تو مدرسے کا محتمم یا مسجد کا امام اس سے کیوں نہیں پوچھا جائے گا جناب یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے، آپ تو کوئی حساب ہی نہیں دیتے، وہ بندے آتے ہیں نوٹوں کی گڈی پکڑائی اور پتلی گلی سے نکل لی ہے، یا آپ کو ذاتی کوئی ہدیہ دے رہا ہو، آپ جانے وہ جانے، یہ کیا ہے؟ تو مسجد کا ہے، یہ مدرسے کا ہے، تو آپ نے ٹیم ہونی چاہیے۔ اچھا بعض لوگ ٹیم کو بٹھاتے ہیں، وہ ٹیم کا کام بس سائن کرنا ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا اس سے نہیں ہے، اس کو ایک بس آڈٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹنٹ کو وہ بیوقوف بنانے کے لیے بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی شریعت میں اجازت، ان چیزوں پہ اعتراض کرو، نہاری پہ اعتراض مت کرو، بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے اس پہ اعتراض مت کرو، کوئی گاڑی میں گھوم رہا ہے اس پہ اعتراض مت کرو، یہ اعتراض بنتا نہیں ہے، پھر گدھے پہ لانا پڑے گا اس کو، کیونکہ اس سے پہلے پھر وہ تو سائیکل پہ بھی جائے گا، تو نبی کے دور میں تو بھائی سائیکل بھی نہیں تھی، لوگ گدھے پہ سواری کرتے تھے، تو پھر تو بہت ہی آپ کو اس زمانے کے حساب سے تو پھر کوئی تقوی کوئی اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ تو شریعت کا ایک سیدھا سادہ اصول ہے بھائی، اللہ نے کہہ دیا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، 28واں پارہ، کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اسے دنیا میں کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ تو حلال جب پراٹھا بھی حلال ہے، 2 انڈے کھائیں 3 انڈے کھائیں، نہاری بھی حلال ہے، مرغی کی بوٹیاں بھی کیا ہے، لیگ پیس بھی کیا ہے حلال ہے، اور تفریح کے لیے سوئٹزرلینڈ جانا بھی کیا ہے حلال ہے، کشتی میں گھومنا بھی کیا ہے، جتنے کام میں نے کیے نا سارے بتا رہا ہوں میں۔ امریکہ میں وہ اوپن سی میں گھومنا بھی کیا ہے حلال ہے، اگر کوئی گھوم رہا ہے، سوئمنگ بھی کیا ہے حلال ہے، ہارس رائڈنگ بھی کیا ہے بھائی حلال ہے۔ تو ان چیزوں پہ اعتراض کر کے اپنا ٹائم ضائع مت کرو، میری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح ہے نا؟ میں پھر بھی یہ کام جو اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے میں کروں گا، چندے کے پیسوں سے نہیں کروں گا، بس یہ آپ کو بتا دوں میں۔ تو
تو خلاصہ آج بھی صورت ختم نہیں ہوئی، ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ سے ریلیشن کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے، ایک نماز کی پابندی اور ایک اپنی خواہشات کو حلال تک محدود رکھنا، بد نظری سے حفاظت، زنا سے حفاظت. یہ دونوں کام کیے بغیر اللہ پھر آپ کے ریلیشن کو ریلیشن مانتا نہیں. آج کیا ہو رہا ہے، لوگ ایسے کچھ رسومات بس پوری کر رہے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں کر لیں گے، کچھ محرم میں کر لیں گے، کچھ قرآن خوانیاں کر لیں گے، اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو بڑا مذہبی گھرانہ ہے ہمارا. مذہبی گھرانہ اس کو نہیں کہتے. مذہبی گھرانہ 9 پہ نماز ہے. بس ٹائم تو ہو گیا، کافی ہو گیا. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت فانہم غیر مؤمنون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. آگے پھر آیت میں نے اگلے ہفتے آگے سے شروع کرنی ہے، دوبارہ یہ نہ ریپیٹ کر دوں میں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یہ مجھے یاد دلانا، اگلے ہفتے یہاں سے شروع کرنا ہے کہ ایمان والوں کی ایک اور علامت ہے ایگریمنٹ کی پابندی. جو زبان ہے اس کے پکے ہوتے ہیں. آج یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے کہ مسلمان کی زبان ایک ہے ہی نہیں. آپ ٹھیکیدار کو پیسے دے دو ایڈوانس میں، رلا دے گا، آپ کا گھر نہیں بنا کے دے گا. آپ بولو گے قبر بنا دے یار، وہ سستے میں بن جائے گی، گھر رہنے دے. اتنا رولائے گا نا وہ. ایڈوانس پیسے پکڑا دو آپ. امریکہ یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے نا، وہ سارے کام کو چھوڑ کے سب سے پہلے آپ کا کام کرے گا. وہاں ملکوں میں، جاپان میں یہی ہے. وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی کام جلدی کرانا ہوتا ہے ہم ایڈوانس میں سارے پیسے پکڑا دیتے ہیں، پھر وہ لوگ ایگریمنٹ کی پابندی کرتے ہیں. ان کی تربیت ہوئی ہے اس بارے میں. وہ سارے کام چھوڑے گا، پہلے آپ کے کام کرے گا. ہمارے ہاں اگر آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کو ایڈوانس میں پیسے پکڑا دیے. ہمارے ایک سعودی دوست تھے، انہوں نے یہاں ڈیفنس میں بزنس کرنا تھا، ہوٹل کھولنا تھا. ان کو سعودی عرب کا تجربہ تھا کہ یار ایڈوانس میں پیسے دو تو فوراً بن جاتا ہے. انہوں نے ادھر ڈیفنس میں ہوٹل کے ایڈوانس میں پیسے ٹھیکیدار کو پکڑا دیے. اب تک رو رہا ہے وہ بندہ، 3 سال ہو گئے. میں نے کہا ہوٹل تو گیا تیل لینے، تمہارے پیسے واپس مل جائیں نا، جس دن تمہارے پیسے واپس مل جائیں تو بول دینا کہ مفتی صاحب بیان میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، پیسے بھی واپس نہیں ملیں گے. بولے مفتی صاحب کو تو معلومات ہے ہی نہیں، اتنا نیک آدمی، اس نے پیسے واپس کر دیے. تو میں نے کہا پیسے بھی گئے، ہوٹل بھی گیا. تو یہ ایگریمنٹ ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے. مسلمان ایگریمنٹ کا پکا ہوتا ہے بھائی، اس کے بغیر اللہ آپ کے دین اور مذہب کو اللہ مانتا نہیں ہے. تو چند رسومات کا نام نہیں ہے اسلام. یہ اخلاقی، جب تک اوصاف میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ ہمیں اپنا ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حالات درست کر لے. دل سے دعا ہے بھائی. یا رزاق کثرت سے بڑا کریں، یا رزاقو. مفتی صاحب مجھ سے انجانے میں منہ سے ایک قسم نکل گئی کہ میں گھر والی میری گھر والی اس جگہ جھاڑو نہیں لگائے گی، لگائی تو مجھ سے طلاق ہوگی، اور اس جگہ میرے ماں باپ کا کمرہ ہے تو اب والدہ جھاڑو لگاتی ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے. بس آپ نے قسم اٹھا لی تو وہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ جھاڑو لگائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے. منہ سے ہی الفاظ نکلتے ہیں، اور رپورٹ تو یہی ہے کہ اور سے اگر نکلتے ہوں تو کوئی نہیں رپورٹ آئی. اس پہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے مجھے، سچا لطیفہ. مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ چل رہا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کا مناظرہ چل رہا تھا. غالباً عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تھے. تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ میں، ماں کی گود میں انہوں نے گواہی دی ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اچھا، یہ قادیانی
یہ جو مرزا غلام احمد ہے اس کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں، کہ جس مسیح کا وعدہ کیا ہے نا وہ یہی نالائق تھا معاذ اللہ. تو اس پہ قادیانی نے کہا کہ ہمارے جو غلام احمد تھے نا، عیسیٰ تو ماں کی گود میں بولے تھے، ہمارے جو حضرت تھے وہ تو ماں کے پیٹ میں بولے تھے. انہوں نے کہا دیکھو باطل آدمی نا الٹی باتیں کرتا ہے، پھنستا ہے پھر. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا رکیے ذرا، ماں کے پیٹ میں بولے تھے نا، تو یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ اگر یہ اس والے سوراخ سے آواز آئی تھی تو پھر پتہ کیسے چل رہا تھا ماں بول رہی ہے یا بچہ بول رہا ہے؟ تو یہ کون سے والے سوراخ سے آواز آئی تھی؟ اگر وہاں سے آئی تھی تو یار یہ تمہارے پیغمبر ادھر سے آواز نکالتے تھے وہ. تو وہ بیچارہ لاجواب ہو گیا. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو ہے نہیں، اس نے پھینک دی بیٹھے بیٹھے کہ وہ ماں کے پیٹ میں بولتے تھے. ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے مناظرہ دیکھا. ہم اپنے استاذ کے ساتھ گئے کسی قادیانی کے گھر میں، وہ نیوی میں لیفٹیننٹ کمانڈر تھا. تو اس کے گھر میں ہم گئے تو ہمارے استاذ نے چونکہ منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ سے پوری تیاری کی ہوئی تھی، اور تیاری میں یہ تھا کہ انہوں نے منظور چنیوٹی رحمت اللہ نے بتایا تھا کہ کسی قادیانی کے گھر مناظرے کے لیے بحث کے لیے جاؤ تو کتابیں پہلے اپنے سامنے نکال کے رکھ لو اور حوالے بھی نکال کے رکھ لو اسی کی لائبریری سے، ورنہ جب آپ اس سے کتاب منگواؤ گے نا وہ کہے گا ہے ہی نہیں. تو ہمارے استاذ نے مخصوص کتابیں انہی کی لائبریری سے مرزے کی نکال کے اپنے سامنے رکھ لی، اور جو ریفرنسز نکالنے تھے سامنے نکال کے اس پہ نشانیاں رکھ دی. اور جو لیفٹیننٹ کمانڈر تھا وہ ہمیں سمجھا رہا تھا. ہم کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے قرب قیامت میں نازل ہوں گے. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ جو جن کے نازل ہونے کی بات ہے وہ تو مرزا ہے اور حضرت عیسیٰ کی تو موت واقع ہو گئی. تو لیفٹیننٹ کمانڈر جو تھا اس نے ہمیں بولا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ اگر آسمانوں پہ زندہ ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کھاتے کہاں سے ہوں گے؟ انسان کو تو کھانے کی بھی تو ضرورت ہے. سانس کہاں سے لیتے ہوں گے؟ آکسیجن تو ہے نہیں اوپر. بیت الخلا کہاں جاتے ہوں گے؟ سوتے کدھر ہوں گے؟ ہمارے استاذ نے نا اتنی دیر میں حوالہ نکال دیا مرزا کا. مرزا نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں. لمبی پھینک دی نا. استاذ نے وہ ریفرنس نکال لیا. اب وہ بولے جا رہے، ہمارے استاذ ریفرنس کو تلاش کر رہے ہیں. تو ہمارے استاذ نے کہا بھائی دیکھیں یہ تو مسئلہ حل ہو گیا، ایک منٹ آپ ٹھہریے. اس نے کہا کیا مسئلہ؟ اس کو نہیں پتا تھا یہ لکھا ہوا ہے ہمارے جھوٹے پیغمبر یہ لکھ کر گیا ہے. یہ تو میرا اپنا مشاہدے والا واقعہ ہے نا، اس کو تو کوئی خبر نہیں دی ہے کسی. ہم تو بیٹھے ہوئے تھے سامنے صوفے پہ. ہمارے استاذ نے کہا دیکھیں مسئلہ حل ہو گیا ہے، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں وہیں سے حضرت عیسیٰ بھی کھا لیتے ہوں گے. کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کہاں زندہ ہے؟ کہہ رہے یہ دیکھو یہ مرزا کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو کہہ رہے مسئلہ حل ہو گیا، جہاں موسیٰ علیہ السلام سانس لیتے ہیں وہیں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی لیتے ہوں گے. 2-4 اس طرح کے بامسر مارے ہمارے استاذ نے. جو وہ بات کرتا تھا اس کے بعد اس نے جو بوریا بسل لپیٹا ہے نا، بس کسی طرح ختم کرو بھگاؤ. تو باطل لوگوں کے پاس کوئی بات نہیں کرنے کو ہوتی. اچھا بھائی مفتی صاحب اگر کسی لڑکی کا رشتہ طے ہو جائے، منگنی ہو جائے، تو کیا اس کی منگنی توڑوا کر اس سے نکاح کرنا صحیح ہے، حرام ہے، ناجائز ہے؟ نبی نے فرمایا لا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ. منگنی تو دور کی بات، کسی نے نکاح کا پیغام بھیج دیا نا تو اس کے پیغام میں ٹانگ مت اڑاؤ. آپ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے خاندان کی لڑکیاں ہوتی ہیں، آپ شادی نہیں کر رہے ہوتے، جہاں کوئی دوسرے نے پیغام بھیجا آپ آ جاتے ہو، ہم ہیں نا. بھائی آپ اتنے عرصے سے کیوں سو رہے تھے؟ یہ بہت غیر اخلاقی حرکت ہے. میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. بہت پرانی بات ہے، یہ 2009 یا 10 کی بات ہوگی. 2 غریب لڑکیاں تھیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی. تو
کزنیں تھیں شاید آپس میں نے کہا میں دونوں سے کر لوں گا. ان کے رشتے نہیں ہو رہے تھے, بہت لڑکی ان کے والدین اور پریشان تھے, رشتے نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا میں کہیں کوئی پیغام ہی نہیں بھیج رہا تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دونوں سے کر لیتا ہوں. تو جیسے ہی میں نے پیغام بھیجے رشتے دار کود گئے بیچ میں, نہیں یہ ہم ہے نا. مجھے بڑا غصہ ہے, میں نے کہا پہلے چپ بیٹھے ہوئے تھے بھیج دیتے نا. اب پتہ نہیں رشتے داروں نے کی یا خالی کباب میں ہڈی بنے. بہرحال پھر مجھے نہیں پتا ان کا کیا ہوا, کیونکہ اب پتہ چلتا ان کے بچے ہوئے, پھر وہ بچے مجھے ماموں کہہ رہے ہیں, تو ڈپریشن بڑھتی اور کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے میں نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. خیر یہ تو ایک بات تھی, لیکن اس کمپلیٹ کر دوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین. آج مجھے یہ کمپلیٹ کروا کے چھوڑو, آپ لوگ بہت ہو گئے, 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا, میں یہ سورت سے 2 آیتوں سے آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا. بے شک ترجمہ کر کے کمپلیٹ کر دوں, پھر ہم نے اگلی سورت شروع کرنی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ جلد باز ہوتے ہیں, ٹینشن میں بھی جلدی جاتے ہیں, کوئی نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں, نارمل نہیں ہوتے, وہ ایب نارمل ہوتے ہیں. تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے قرآن نے بیان کیا نماز. الا المصلین, نماز میں کیا کرنا ہے؟ پابندی. الذین هم علی صلاتهم دائمون, نماز کی پابندی, اس پر میں بیان کر چکا ہوں. اگلا جملہ کیا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون, ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کافر میں یہ 2 چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نمبر 1, کافر نماز تو گئی اس سے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اب آپ انگریزوں کا دیکھو, اللہ سے ان کا ریلیشن کتنا ہے, اوہ مائی گاڈ, کوئی ٹینشن والا کام ہوا, اوہ مائی گاڈ. ہندوؤں کا اپنے بھگوان سے ریلیشن کیا ہے؟ ہفتے میں 1 آدھ دفعہ جائیں گے اور کوئی مٹھائی رکھ کے آ جائیں گے, بس. تو یہ کیا ریلیشن ہوا بھائی؟ جب آپ کسی کو مانتے ہو, یہ ایسا ہی ہے جیسے انگریز بھی باپ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیسے مانتے ہیں؟ سال میں 1 دن فادر ڈے. ابے یہ کیا ہو گیا یار, بیوی کو روزانہ ٹائم دے رہے ہو, گرل فرینڈ کو روزانہ ٹائم دے رہے ہو, اور باپ کو سال میں 1 دن. تو اس نہ ماننے سے نہ ماننا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یار, سمجھ میں آپ لوگوں کے. تو انگریز کو ہم یہ کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا ہے یار؟ پورے سال باپ کو نہیں پوچھا, اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا اس کو, تو 1 دن فادر ڈے منانے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح ماں کا بھی 1 دن مدر ڈے ہوتا ہے بھائی. گرل فرینڈ سے تو روزانہ. میں جب وہاں امریکہ یا کینیڈا میں تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ گورا ہے, یہاں بہت زبردست فیملی سسٹم چل رہا ہے ان کا. اس گورے نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مغرب کے بعد تجھے گرل فرینڈ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, مغرب کے بعد میں تجھے گھر میں دیکھوں. یہ بہت ہی جو فیملی جن کی مضبوط ہے نا, خاندانی, جن کا گوروں میں بھی بعض فیملیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں, ان کا بھی سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے, سسٹم نہیں سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے ان کا. تو بھائی گرل فرینڈ کیوں, بیوی کیوں نہیں ہے, بیوی کیوں نہیں ہے؟ لیکن بہرحال یہ بھی ایک نیک انگریز ان کے لحاظ سے بہت نیک. تو گرل فرینڈ سے روز مل رہے ہیں. اچھا یہ بھی 18 سال سے کم عمر لونڈا ہے, سوری بچہ ہے جس کو گرل فرینڈ, ورنہ 18 سال کے بعد ہوگا نا تو پھر ابا نہیں کہے گا کہ تو رات کو جلدی گھر میں آیا کر, وہ کہے گا فادر, وہ کیڑا فادر, کیڑا باپ, کون کس کا باپ, میں تیرا باپ ہوں. تو یہ الٹا ہو جاتا ہے, 18 سال ہوتے ہی کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے سسٹم ان کا. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا الیکشن میں جیت رہا ہوتا ہے, ایک دم پھوکوں والی سرکار سسٹم سے کیا ہوتا ہے, ہارے ہوئے جیتے لگتے, جیتے ہوئے ہارے لگتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, میں جلدی بات کو سمیٹوں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں, ہاں اب میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا گاڈ سے تعلق کتنا ہے, اوہ مائی گاڈ.
ہندو کا گاڈ سے تعلق کتنا ہے؟ مندر چلے گئے ایک آدھ دفعہ، جو ان کے شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، جو پھر بھی شرک کر کے بھی بہت کم تعلق ہے. تو یہ اسلام ہے میرے بھائی جو خدا سے ریلیشن کو زندہ رکھتا ہے، جو بتاتا ہے کہ خدا سے ریلیشن ہوتا کیا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے نہیں سونا، صبح آپ نے یعنی اپنی مرضی سے اٹھنا نہیں ہے. آپ نے اٹھنا کس کی مرضی سے ہے؟ ہم پاگل ہیں جو صبح صبح اٹھ جاتے ہیں 4:45 بجے فجر پڑھنے کے لیے. مجھے ایک بات بتاؤ، فجر نہ پڑھنی ہوتی تو کوئی اٹھتا 4:45 بجے؟ میں تو نہیں اٹھتا بھائی، سیدھی سی بات ہے. اور تو ایسے انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ رات کو نیند دیر سے ہوئی ہے، ویسے ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے قبر سے مردہ اکھاڑا جا رہا ہے. اٹھتے ہیں بھائی کہ کیا کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہے بھائی نماز پڑھنی ہے، سفر ہو حضر ہو پڑھنی ہے بھائی نماز. جو نمازی آدمی وہ تو پڑھے گا. بچوں کو بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ایسے انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں نا، اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے. یہ ایک صرف فجر ہی کی نماز جو اسلام نے دی ہے، وہ قربانی بھی خدا کے لیے دینا، مسلمانوں کے سوا کسی کے میں یہ طاقت نہیں ہے. مسلمان دیتے ہیں قربانی، نیند قربان کرتے ہیں اپنی اللہ کے لیے. اور یہ بھی نہیں کہ منہ اٹھا کے آ جائے فجر پڑھنے کے لیے. اتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے بھائی، اٹھ کے پہلے وضو کرو. سردیوں میں وضو کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، غسل کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. غسل اگر فرض ہے غسل کرنا ہے، ورنہ وضو کرنا ہے. تو یہ قربانی فجر میں، پھر ظہر میں، پھر 2 دن 3 دن کی نہیں ہے، جب سے بالغ ہوئے موت تک کرتے چلے جانا ہے. یہ اٹ از کالڈ ریلیشن. اگر مسلمان خدا کو مانتا ہے تو اللہ سے ریلیشن کے لیے اس کا عمل بتاتا ہے کہ میں پریکٹیکلی خدا کو مانتا ہوں، ہوائی باتیں نہیں کرتا میں. باقی لوگ خدا کو مانتے ہیں، جیسے اچھا ہم باپ کو مانتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے، ماں کو مانتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے. جو مسلمان ہے اس کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ اپنے والدین کی. ان کے صحت کا خیال کرنا، ان کو آرام دہ کمرہ دینا، ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا. ساری رسپانسبلٹی کس کی ہے بھائی؟ اولاد کی ہے. یہ تھوڑی کہ ایک فادر ڈے اور ایک دن کا مدر ڈے ہو گیا، نا نا نا. اور ہمیں تو پتا ہے بھائی کہ نبی نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیا. کیا مطلب؟ اتنا بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا، اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے کا، کہ ان بوڑھوں کی خدمت کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیتا اللہ سے. تو نے اس کمبخت اتنا بڑا آپشن چھوڑ دیا. تو نبی نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت. تو مسلمان کا ماں باپ سے ریلیشن بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ مضبوط. بیوی سے ریلیشن بھی مضبوط. گورے کا بیوی سے کیا ریلیشن ہے؟ کافر کا. وہ اپنی چائے اپنے پیسوں سے، آپ اپنی چائے اپنے پیسوں سے. دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں بس. بچے ایک آدھ بس. یہ ریلیشن ہے. اس سے زیادہ تو جمشید سے ریلیشن ہوگا بھائی ہمارا، غفار صاحب سے. کیا خیال ہے؟ اتنا تو، اس سے زیادہ تو دوستوں سے ریلیشن ہوتا ہے ہمارا. روزانہ ان کو نہاریاں کھلا رہے ہیں، برگر کھلا رہے ہیں، بقرعید پہ تکے بنا کے کھلا رہے ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کافر کا جو ظاہری چہرہ ہے بہت خوبصورت ہے، ڈیپ میں جاؤ گے تو انسانیت نہیں ہے. نہ خالق کے حقوق ہیں نہ مخلوق کے حقوق ہیں. صرف ایک اسٹیٹ اور ریاست کے حقوق وہ ادا کرتے ہیں، ٹیکس ٹائم پہ دے دیں گے بس، باقی کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں ان کے جھگڑے کم ہوتے ہیں. جب ریلیشن ہی نہیں ہوگی تو جھگڑے کہاں سے ہوں گے؟ جھگڑے تو ریلیشن پہ ہوتے ہیں. جب آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تو میں کس بات کا جھگڑا کروں گا؟ ابے جب شوہر کے ذمہ بیوی کا نان نفقہ ہی نہیں ہے تو وہ انڈوں پہ جھگڑے گی؟ دہی پہ جھگڑے گی؟ جھگڑے گی نہیں. پھر بھی جھگڑے ہوتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے ایک دوسرے کے کوئی حقوق نہیں ہے، پھر بھی ڈیورس ریشو بہت ہے دبا کے. یار
ہمارے یہاں ڈیورس ہو تو سمجھ میں آتا ہے بھائی کہ اتنے حقوق ہیں ایک دوسرے کے, تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوئی تو ڈیورس. ان کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے, پھر بھی طلاقیں. اور ہمارے یہاں حقوق کی ایک طویل فہرست ہے, پھر بھی طلاق کا ریشو کم ہے, برداشت کا ریشو زیادہ ہے. کبھی عورت شوہر کو برداشت کر لیتی ہے کہ چلو یار گزارا کرو, شوہر کبھی بیوی کو برداشت کر لیتا ہے, گزارا چلاؤ. تو اس لیے میرے بھائی قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اللہ سے ریلیشن بنائے بغیر انسان کے بچے بولو نہیں بن سکتے. تو ریلیشن میں سب سے پہلی چیز ہے نماز, پوری زندگی پڑھنی ہے, اور نمازی پڑھتے ہیں الحمدللہ. یا نماز پہ ایک بات آپ کو میں بتا دوں, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, وہ بات میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا 10-10 سال 15-15 سال, یہ نماز قوت ارادی سے نہیں ہوتی. کسی انسان کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ کنٹینیوسلی 20-30-40 سال تک ایک کام کرتا رہے, فجر میں فجر, ظہر میں ظہر. فرمایا چند دن قوت ارادی ہوتی ہے, اس کے بعد عادت پڑتی ہے, یوز ٹو ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ چند دن تو ارادہ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد عادت کروا رہی ہوتی ہے کام. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نماز پڑھنے کی جن کو عادت نہیں ہے نا, تو وہ اپنی قوت ارادی چند دن کے لیے مضبوط کریں. ہمیشہ کے لیے ویل پاور نہیں چاہیے آپ کو, قوت ارادی نہیں چاہیے, اور قوت فیصلہ نہیں چاہیے, بلکہ عادت پڑ جائے گی, پھر چھوڑنا عذاب بن جائے گا, پھر چھوڑی نہیں جائے گی. تو عادت ڈالو نماز پڑھنے, 40 دن پڑھ لو تکبیر اولا کے ساتھ ہمت کر کے, اس کے بعد کیا ہو جاؤ گے, پھر عادت پڑ جائے گی. بے نمازی آدمی سے آپ نماز چھڑوا کے دکھا دو, آپ اس کو 1 کروڑ روپے دو نا کہ یار آج فجر چھوڑ دے, آنکھ نہ کھلے فجر چھوٹ جائے گی اس کی, آنکھ ہی نہیں کھلی وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں. آپ اس کو 1 کروڑ روپے بھی دو نا کہ آج فجر چھوڑ دے یا ظہر چھوڑ دے, وہ کہے گا 10 کروڑ دے دے میں نہیں چھوڑ سکتا, 10 کروڑ دے دے میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اس لیے نیکی کی عادت ڈالنی پڑتی ہے, عادت زیادہ اہم ہے اسلام میں, تو عادت ڈالو اس کی. تو اسی طرح کوئی بھی برائی جب آپ 2-4 دفعہ بچتے ہو تو بچنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جن کو زنا کا موقع ملا زندگی میں 2-3-4 دفعہ اور بچ گئے, اب عادت پڑ گئی, اب زنا ان سے نہیں ہوگا. اب ان کو لگے گا یار یہ ہم نے کیا ہی نہیں کیا, اپنے آپ کو بچایا, تو ہم کیوں اب اس گند میں منہ مارے ہم, وہ عادت پڑ جائے. اس طرح شادیوں کی بھی اللہ معاف فرمائے عادت پڑ جاتی ہے. جب میری 3 شادیاں تھیں نا, تو وہ تو ہر سال میں ایک ٹک ٹک کر کے 3 ہو گئی, چوتھی میں بہت ٹائم لگا. تو میں دوستوں سے کہتا تھا بہت دنوں سے میری شادی نہیں ہوئی, عجیب سا فیل ہو رہا ہے مجھے. وہ کہتے تھے کیا مطلب؟ میں کہتا تھا یار اتنے ٹائم میں ہو جاتی تھی میری, بہت ٹائم ہو گیا. تو کہہ رہے یہ 3 کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن عادت پڑ گئی ہے شادی کرنے کی, تو بہت دنوں سے نہیں ہوئی اس لیے میری جلدی سے کرا دو. پھر ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. اب تو اللہ نے پابند کیا, اب تھوڑی کر سکتے ہیں. تو اب نہیں کرنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ اب چوتھی کے بعد تو آپشن ہی ختم ہے. تو شروع میں تو بہت ڈپریشن میں جاتا تھا کہ دوبارہ شادی, پھر سوچتا تھا اللہ نے ناجائز کیا ہوا ہے, اب اللہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ اب میں یوز ٹو ہو گیا, اب نہیں ہونے کی آہستہ آہستہ یعنی ماحول میں آتی. ورنہ میں رشتے ہی لینے جا رہا ہوتا تھا, کبھی ادھر گیا ہوں کبھی, تو اب جب کیسے سے رشتے ہی نہیں لینے آ رہے آپ, تو ایک عجیب سی ڈپریشن سی ہوتی تھی یار یہ کیا ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے چونکہ اللہ کے قانون کے ہم پابند ہیں بھائی. اللہ نے کہا آپ 4 کے بعد نہیں کر سکتے, اب ہم نے کہا بھائی ختم قصہ. تو اب آہستہ آہستہ مجھے عادت پڑ رہی ہے نہیں کرنے کی. تو عادت بڑی چیز ہے, اب مجھے نہیں کرنے کی تقریباً عادت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تھوڑے دنوں میں وہ وسوسے بھی بالکل نکل جائیں گے. تو خیر یہ مذاق تھا, اس کو حقیقت نہ لیں, ہے تو حقیقت لیکن اس کو مذاق کے طور پہ لیں آپ لوگ. تو اب کیا ہے نماز میں, کیا ہے بھائی, قوت ارادی موت تک آپ سے نماز نہیں پڑھوا سکتی. اتنا انسان ارادے کا پکا نہیں ہوتا کہ کنٹینیوسلی کئی سالوں تک ایک کام کرتا رہے. وہ جیلوں میں جو لوگ چلے جاتے ہیں
2-4 دن ڈپریشن ہوتی ہے, بہت سخت عذاب میں ہوتے ہیں. اگر وہ صبر کر لیتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے, تو جو جیل کے سے چھوٹ کے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جنہوں نے صبر نہیں کیا نا وہ پاگل ہو گئے, اور جنہوں نے صبر کیا, اپنے آپ کو بزی کر لیا ورزش میں, ان چیزوں میں, تو ان کو پھر اندر رہنے کی عادت پڑ گئی, وہ پاگل نہیں ہوتے پھر. تو اس سے پتا چلتا ہے یار, جب جیل کی زندگی کی عادت پڑ سکتی ہے تو نماز تو اس سے بہت ہلکی چیز ہے بھائی. اصل کام یہ ہے کہ چند دن کنٹینیوسلی اپنے دل پہ زور دے کے اپنی خواہش پہ کنٹرول کر کے ایک کام کر لو, تو آپ کو عادت پڑ جائے گی. جن لوگوں کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, بد نظری کی عادت ہے, وہ بھی چند دن نہ کریں, وہ سخت تکلیف ہوگی, لیکن یہ گارنٹی سے کہہ دوں یہ ہمیشہ کے لیے تکلیف نہیں ہوتی. چند دن ایک بھونچال آئے گا, نہیں کرنا بھائی, گناہ نہیں کرنا ہے. آہستہ 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 آپ کو اس سے بچنے کی عادت ہو جائے گی. تو کام کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, کام نہیں کرنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. یہ لوگ جو چرس پیتے ہیں, ہیروئن پیتے ہیں, نہیں پیے, چند دن تکلیف ہوگی, اس کے بعد تکلیف ہونا ختم. کیوں ختم؟ اس لیے کہ اب وہ کام نہیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اللہ سے ریلیشن مضبوط ہوتا ہے, تو مضبوط کرو. اور وہ ریلیشن کیسے مضبوط ہوگا؟ نماز کے ذریعے. دوسری چیز, اپنی شرمگاہ کی حفاظت. یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں, نظر کی حفاظت کریں, زنا سے بچ جائیں, شاید کچھ لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں, یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا, یہ تو کرسچن ہے, اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے, لیکن کیا بچتے ہیں؟ نہیں بھائی. تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں, کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے, اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر؟ آپ کو کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی, اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا, تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا, میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے, تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا, تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں, جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا, وہ آگ میں ڈالے گا, وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے, دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. تو آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے گا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے, گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے, اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے, پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے. تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے, خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں, وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے, اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں, یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے, اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2% کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے
کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے, ٹائم پاس کرتی ہے, اور بعض دفعہ خود بھی وہ بد کردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے. تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے, رشتہ کہاں گیا, بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے, لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے, اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی, یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے, محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا, مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کوئی چرسی الحمدللہ ہوں نہیں, آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے, 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا, بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز, میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ, یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے, کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی ہوئی تھی نا, اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے, یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی, میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں, انجیکشن, تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار, جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل, ایسے کالے ہوئے, کپڑے پھٹے ہوئے, برباد زندگی, ان کی زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں, پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائے ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ایسے مر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے انجیکشن, کون دے کر گیا ان کو انجیکشن, کوئی تو دے کر گیا ہوگا, تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا, لیکن آپ کا کیا خیال ہے, یہ ہمیشہ کا مزہ ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن جی. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, لیکن جو نیچرل مزہ تھا, آپ کا گھر بار آباد ہو, محبتیں ہوں, میاں بیوی کا ریلیشن, عورت کو شوہر پہ اعتماد, شوہر کو بیوی پہ اعتماد, یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل, نام نہاد لبرل ہے نا, جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ یہ ملاؤں کو نہیں مانتے, ملا کے ایسا ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی, کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا, چپ رکھ رہے ہوتے ان کے پرسوں میں بیگم کے, کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے, سوچو ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ, شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے, میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں, عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غل غباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ جو گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں, یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں, اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں کہ وہاں چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں, اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے ایسے چھانک چھانک کے, ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پازیٹو پہلو نہیں ہے,
یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھڑک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے, ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے, لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. تو اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے, تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں, الکوہلک خوشبو ہے نا, الکوہلک, ان سے دماغ خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بیان شروع کر دیں. یہ جو آرگینک خوشبو ہے نا, خس ہو گئی, عود ہو گئی آرگینک, یا گلاب ہو گیا, یہ لگایا کریں, عادت ڈالیں. یہ جو آج کل الکوہلک خوشبوئیں آ رہی ہیں یہ اول نظر میں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن اس سے دماغ خراب ہوتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. تو ہمیشہ آرگینک چیزوں پہ آیا کرو, اس سے آپ کو سکون ملے گا. میرے ساتھ گاڑی میں اگر کسی نے پرفیوم لگایا ہوا ہو نا, اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. گورے نے ہمارے کلچر کو, سوسائٹی کو, کھانے پینے کو, خوراکوں کو برباد ہی کیا ہے. بس اس نے سائنسی ترقی بہت کر لی ہے, اس سے ہمیں بہت فائدے ہوئے ہیں, لیکن باقی سب چیزیں اس نے برباد ہی کی ہیں. ہماری جو خوراکیں تھیں ان کا بھی بیڑا غرق کیا, ڈبل روٹیوں برگروں پہ ہمیں لگا دیا. یہ برگر اور ڈبل روٹی ہمارے تھوڑی تھے, یہ ہمارے باپ دادا کی خوراکیں تھوڑی تھی. یہ ہمارے باپ دادے تو سرید کھاتے تھے, گوشت کے شوربے میں یہ سب چیزیں کھایا کرتے تھے وہ. تو انہوں نے کوئی خوشبوئیں جو ہماری اوریجنل تھیں وہ تو یہی تھی, عود ہے, خس ہے, گلاب ہے, یہ خوشبوئیں تھی ہندوستان میں, عربوں میں آج بھی ہیں. ہمیں اس نے لگا دیا پرفیوموں پہ, جن سے ناک میں بھی چڑھتے ہیں, دماغ بھی بھاری ہوتا ہے, طبیعت میں بھی بوجھ آتا ہے, اور اتنی مہنگی, صرف اسٹائل ہیں بوتلوں کے, اس پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں. تو جب میں آپ لوگ سے کہتا ہوں نا خوشبو لگا کے کبھی آؤ, تو خوشبو سے پرفیوم نہیں ہوتا, پرفیوم لگا کے نہیں آ جانا کبھی میرے پاس. تو ہمیشہ یہ آرگینک چیزیں. گلاب جو ہے نا, گلاب کی جو خوشبو, گلاب کا جو اوریجنل عرق ہے, اب چونکہ سستا ہے تو لوگ اس کو ویلیو نہیں دے رہے, لیکن آپ چند دن لگاؤ یا کمرے میں رکھو تو آپ دیکھو وہ کیسی دماغ کو سکون ملتا ہے اس سے. چنبیلی اتنی بہترین خوشبو, یہ چنبیلی کے جو سادہ پھول مل رہے ہوتے ہیں, یہ اپنی گاڑی میں رکھ دو, آپ اپنی گاڑی میں رکھ دو. آپ دیکھو جب گاڑی میں بیٹھو گے ایسا خوشبو آئے گی, آپ کو اتنا سکون ملے گا. کمرے میں رکھ دو آپ چنبیلی کے پھول جو ہے نا, یہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں, ان سے لے کے آپ کمرے میں رکھ دو تو اس میں وہ خوشبو سما جاتی ہے. تو آرگینک چیزوں پہ رہو. یہ جتنی پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں
یہ صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں، یہ دماغ کو سکون اول نظر میں بہت ٹائٹ لگتی ہیں، یہ دماغ کو سکون نہیں دیتی ہے. تو میں تو کمرے میں اسپرے بھی نہیں کرتا کبھی. جو آ رہے ہیں نا آج کل نئے نئے اسپرے، چمبیلی کا، گلاب کا مار رہے ہوتے ہیں، میں کبھی بھی نہیں کرنے دیتا گھر میں، کیونکہ اس میں بھی الکوہل ہے، اس میں بھی کیمیکل ہے، وہ آپ کے لنگس میں جا رہا ہے، آپ کے پھیپڑوں میں جا رہا ہے. تو عرق گلاب مل جائے کہیں سے، چمبیلی مل جائے، اس کا چھڑکاؤ مار دو بھائی. بازار کی پیکنگ کی چیزوں پہ کبھی بھی اعتماد مت کرو. کوئی چیز بھی کمپنی پیکنگ کی شکل میں دے رہی ہے، بس یہ اتنا کافی ہے اس کے نقصان دہ ہونے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اتنا کافی. یہ جو چمبیلی کے پھول باہر غریب آدمی لے کے کھڑا ہوتا ہے، یہ پیکنگ کی چیز نہیں ہے، کمپنی کی نہیں ہے، اس نے ادھر سے چوری کر کے توڑے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے اجازت دی بھی ہوتی ہے اتنی چوری کی، تو وہ آپ خرید لو اس سے. وہ میں نے دیکھا صبح صبح وہ پھول توڑ رہے ہوتے ہیں، تو نہ توڑے گا تو شام تک ویسے ہی خراب ہو جائے گا. وہ آپ کبھی گزر رہے ہو، رات کی رانی کی خوشبو آتی ہے، کیا دماغ معطر ہو جاتا ہے یار. یہ ہے آرگینک. تو اپنے آپ کو سیٹ کر لو کس پہ؟ آرگینک چیزوں پہ. اور عود کے نام پہ آج کل مذاق بہت بک رہا ہے مارکیٹ میں. عود کے نام پہ آج کل مذاق بک رہا ہے. تو لوگ مجھے دیتے ہیں نا گفٹ، یہ اوریجنل عود ہے، حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے اوریجنل نہیں ہے. اس سے بھی دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. عجیب سی ایک اسمیل ہوتی ہے اس میں، اول شروع میں بڑی اچھی لگتی ہے وہ، پھر آہستہ آہستہ اس سے بھی آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے. اوریجنل عود نہیں مل رہی. اوریجنل عود بہت زیادہ مہنگی ہے، اور اس میں بھی جب تک آپ کا ریلیشن نہ ہو، تعلق نہ ہو، وہ ملتی نہیں ہے. دکانوں پہ وہی چیز آپ کو مہنگی کر کے بیچ دے گا، اوریجنل نہیں ہوگی. خیر یہ خوشبو کو لے کے میں بیٹھ گیا، بیان شروع کرتے ہیں ہم لوگ. لیکن کچھ چیزیں خوشبو دیکھو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج خطبہ بھی نہیں پڑھا نا، ایسے ہی شروع ہو گیا. میں خطبہ پڑھ کے اب بات کر لیتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دو چیزیں ہی رکھی ہیں. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضرت انس سے بھی حدیث ہے کہ نبی نے دنیا کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ جائز تھا، حلال تھا. جیسے سلیمان علیہ السلام کا تخت شاہی تھا، سلیمان علیہ السلام کی ایک لگژری لائف تھی، بڑا خاندانی محل تھا ان کا، اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تاج ان کا، یہ بھی جائز ہے. لیکن ہمارے نبی کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی ایک رغبت جو تھی نا، وہ بھی نہیں تھی. مزاج ہو سکتا ہے کسی کا بھی، تو اللہ نے ہمارے نبی کا مزاج ایسا بنایا کہ آپ کو دنیا کی طرف میلان تھا ہی نہیں. اس کی بہترین مثال، ہمارے نبی کی عمر 25 سال تھی اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 40 سالہ بیوہ سے. اس کا مطلب دنیا پرستی تھی ہی نہیں. اور پہلی شادی بھی تاخیر سے ہو رہی ہے، ورنہ عربوں میں تو جلدی نکاح کا رواج تھا. تو دنیا پرستی تھی نہیں دنیا میں، بس بقدر ضرورت پر اکتفا. تو ضرورت بیوہ سے نکاح سے بھی پوری ہو گئی، بس کافی ہے. پھر آپ نے 49 سال کی عمر تک نکاح نہیں کیا. لیکن دو چیزوں کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اور حضرت انس سے بھی حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب. یہ چونکہ ہمارے مذہب سے اس حدیث کا تعلق ہے نا، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نبی نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے دنیا کی دو چیزوں کو میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے. دو چیزوں کو، ایک کثرت نکاح، النساء، نکاح کی کثرت. اس سے پتہ چلتا ہے یہ آپ کو پہلے سے اس کی طرف رغبت نہیں تھی، لیکن اللہ نے نبی کی نظر میں اس کو محبوب بنایا. تبھی آپ نے 49 سال کی عمر میں جب اللہ نے اس عمل کو محبوب بنایا تو آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، تو پھر آپ نے کثرت سے نکاح کیے. یہ محبوب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ امت آپ کے اس عمل کو نہ لے کہ 25 سال سے لے کر آپ نے 40 سال تک 50 سال تک ایک زوجہ پہ اکتفا کیا. امت اس عمل کو فالو نہ کرے، کیونکہ اگر نبی کی نظر میں اگر وہی مزاج رہتا تو ہم بھی یہی کہتے بھائی کیا ضرورت ہے، بس ایک کرو، اور وہ بھی بقدر ضرورت، بس ضرورت ہی نہیں. تو اس کے اپوزٹ کروایا گیا
تاکہ امت بھی کثرت سے نکاح کرے اور اس سے بیوہ کو، طلاق یافتہ کو، کنواریوں کو ٹھکانہ ملے، نسل بڑھے، سوسائٹی سے برائی اور زنا کا خاتمہ ہو۔ ہمارے نبی کے بارے میں تو گناہ کا خطرہ نہیں تھا، لیکن صوفی مزاج لوگ اب 4 شادیوں پہ نہیں آتے، تقریریں کر کر کے تھک جاؤ۔ اگر نبی نے بھی ایک رکھی ہوتی تو ان کو کون سمجھاتا؟ یہ تو کہتے ہیں یہ تو دنیا پرستی ہے، ہمارے نبی نے، بھائی ہم کہتے ہیں نبی کو تو کوئی برائی کا خطرہ ہی نہیں تھا، لیکن صوفی لوگ مان لیتے، اب نہیں مان رہے تو اس وقت کہاں مانتے؟ تو اللہ نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا، اللہ نے نبی سے زیادہ شادیاں کروا دی کہ اب مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ بات سمجھانے میں ٹینشن نہیں ہوگی۔ اب کوئی بھی صوفی نبی کا محبت، نبی کا عاشق آئے گا اور کہے گا کہ نہیں نہیں 2 شادیاں نہیں، ایکچولی اس سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے ایکچولی یہ ہوتا ہے۔ ابے تو نبی سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کیا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال میں کی ہیں، جب نکاح کی حاجت عام طور پہ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب جب حاجت نہیں ہو تو یہ کام ہے۔ اور آج کے لونڈے لپاڑوں کو تو بہت زیادہ حاجت ہے، یہ تو گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو آج کل لونڈے لپاڑے گھوم رہے ہیں نا، ان کو تو گناہ کا خطرہ ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی برائی کا خطرہ تھا اور نہ دنیا کی طرف میلان تھا، پھر بھی آپ نے کی ہیں، یہ بتانے کے لیے یہ تو کرنے کا کام ہے بھائی۔ اس میں طبیعت مائل نہ بھی ہو تو بھی کرنے کا، یہی تو سننے آتے ہو آپ لوگ اتوار کو۔ اچھا خیر، ابھی بیان شروع کرنے والا ہوں میں۔ اور دوسری چیز جو دنیا کی 2 چیزیں نبی نے کثرت سے رکھی ہیں، دوسری چیز تھی خوشبو۔ حبب الی النساء والطیب، خوشبو۔ اتنا زیادہ نبی نے خوشبو کا استعمال کیا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں نبی کے گھر سے نکلنے کا علم ہمیں خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے اکابر میں اور مشائخ میں بھی یہی دیکھا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آتے تھے نا، اول تو خوشبو ان کے کپڑوں پہ، جسم پہ لگی ہوتی تھی، گھر کے اندر خوشبو کی دھونی ہر وقت، اور جب آتے تھے تو پہلے مسلح پہ خوشبو کا اسپرے ہوتا تھا، وہ یہ والے نہیں جو آج کل مل رہے ہیں، تو اچھی خوشبو۔ اور دفتر میں بھی یہ ہے نا، حضرت کو جانتے ہیں پہلے سے ماشاءاللہ، یہ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصدیق کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ تو ہم نے اہل اللہ میں بھی یہ چیز دیکھی ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تو اچھا، مسلمان خوشبو اس لیے نہیں لگاتا تاکہ بدبو کو چھپایا جا سکے، کچھ لوگ خوشبو لگاتے ہیں نہانے سے بچنے کے لیے، ہفتوں نہائیں گے نہیں، بدبو آ رہی ہے تو بجائے جا کے نہا لے یار، تو نئی خوشبو لگا کے دفتر چلے جائیں گے وہ، کہ بغلوں سے بو آ رہی ہے ایک اسپرے ادھر مارو، ادھر سے بغل سے بو آ رہی ہے ایک اسپرے یہاں مارو۔ یہ نہیں ہے بھائی، اس کو صاف کرو، دھو، ٹھیک ہے نا، صابن سے نہاؤ، بلکہ سروس کرواؤ جا کے، اتنے میلے ہو چکے ہو تم، اس کے بعد جا کے خوشبو کا استعمال ہے۔ تو اب ان خوشبوؤں کا بیڑا غرق ہم نے یہ کر دیا ہے۔ یہ آ رہے ہیں جو آج کل عجیب سے الکوہل دماغ میں چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور گاڑی میں بالکل لگا دے، سر بھاری ہو جاتا ہے انسان کا، کیا لگا دیا یار۔ تو اس لیے خوشبو یہ جو میں لگاتا ہوں نا، یہ خاص کبھی لگاؤ اپنے خرچے پہ، مزہ نہ آئے پیسے واپس، اوریجنل ہونی چاہیے۔ اسی طرح امبر ہے، اوریجنل ہو، اور گلاب ہے، اوریجنل ہو۔ گلاب کی خوشبو آپ کیا سمجھتے ہو کیسے بنتی ہے؟ بہت سارے گلابوں کو جمع کر کے اتنے سے چند قطرے نکلتے ہیں، لیکن اتنی زبردست ہوتی ہے وہ خوشبو۔ اچھا، انسان کے نیچ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے، جب آپ اس کو آرگینک خوشبو دکھاؤ گے نا، بولے یہ کیا ہے، بدبو، اس کو دور کرو، یہ اس کی علامت ہے خاندانی لحاظ سے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، اس پہ زیادہ نہیں میں بات کرتا۔ خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشبویں استعمال کی ہیں، مشک تو آج کل ملتی نہیں ہے کہیں سے خالص، مشک مل جائے، یہ سب چیزیں ہیں، یہ استعمال کرنی چاہیے۔ آسان حل یہ کہ یہ چمبیلی لے لو، یعنی بازار میں چمبیلی کے پھول مل رہی ہے، آپ گاڑی میں لگا دو، لٹکا دو، دیکھو تھوڑی دیر میں کیسی، گھر میں لا کے ڈال دو یہ۔ لیکن اس کے لیے
گھر والی کا سلیقے والا ہونا بہت ضروری ہے کہ گھر کا وہ ہر وقت صاف ستھرا رکھے. پھر اور آخری بات کر کے بس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے جو مزیدار خوشبو ہے نا جو گھروں میں جس کی دھونی دی جاتی ہے وہ ہے عود کی لکڑی. آپ سعودی عرب جاؤ، مسقط جاؤ، ایسا عربوں کے گھروں میں جا کے سکون ملتا ہے. ہر وقت ان کے ہاں یہ لکڑی جلتی رہتی ہے. اتنا دماغ معطر ہو جاتا ہے اس سے. تو اس کا بھی گھر میں رواج ڈالو. یہ عود کی جو لکڑی ہے نا اس کو کوئلے پہ جلا دیا یا مشینیں بھی آ رہی ہیں آج کل، اس سے اور بہت معطر ہو، اس سے بہت سکون ملتا ہے. خوشبو انسان کی کھوپڑی کو سیٹ کرنے میں، ٹینشن دور کرنے میں خوشبو کا بہت زیادہ دخل ہے. ہمارے نبی نے جب کثرت سے خوشبو استعمال کی تو کوئی تو وجہ ہوگی نا اس میں. باقی چیزیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نہیں رکھی. آپ کا گھر انتہائی سادہ، اتنا چھوٹا گھر کہ پاؤں پھیلائیں تو سیدہ عائشہ کو، یعنی سجدہ کریں تو سیدہ عائشہ کو پاؤں سکیڑنے پڑے. اور کھانا ایک ٹائم کھایا جا رہا ہے، ایک ٹائم ناغا ہو رہا ہے. وہ ایک ٹائم بھی کیا، جو کی روٹی جو آج ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، سارا پیسہ کھانے پینے پہ پھوڑ رہے ہیں ہم لوگ. تو کھاؤ، میرا جو بیان ہے نا اچھا کھاؤ، اس کا مطلب کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اس کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کھانے کی اچھی ہونی چاہیے. خیر، ہم نے سورہ